کیا آپ اس بادشاہ کو نہیں دیکھتے جو کسی عام شخص کو حکومت کا کوئی عہدہ عطا کر دیتا ہے اور ایک شہر کی حکومت اسے دے دیتا ہے، اس کی خلاف پوشی کرتا ہے، اس کے لیے چھوٹے بڑے جھنڈے تیار کر کے پروٹوکولز، لگژری لائف اسے دیتا ہے، تو وہ اسی حالت پر ایک لمبی مدت تک رہتا ہے، حتیٰ کہ اس حالت و حکومت پر جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے اور اپنی لائف کو انجوائے کرنے لگتا ہے، اس کی بقا کا اعتقاد کرتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ اسی طرح خوبصورت زندگی گزارے گا، مگر اس حالت پر اسے اپنا پن اچھا لگنے لگتا ہے، خود بینی کا گمان کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی پہلی غریب الوطنی والی حالت یعنی حالت نقصان، ذلت، محتاجی اور گمنامی کو بھول کر اس کی طبیعت میں تکبر، ناز، فخر، رعونت داخل ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو بادشاہ کی طرف سے اچانک اس خوشی کی حالت میں معزولی کا حکم آ جاتا ہے، تو بادشاہ اس کے کیے ہوئے گناہوں اور شاہی حکم اور روک پر حد سے گزر جانے پر مطالبہ کرتا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اسے تنگ ترین اور سخت ترین قید خانہ میں بند کر دیا جاتا ہے۔ قید لمبی گزرتی ہے، اس کی تکلیف، ذلت، فقیری ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا ناز، نخرہ، تکبر، رعونت اب پگھلنے لگتی ہے، اس کا نفس منکسر ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی خواہشات کی آگ بجھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ بادشاہ کے سامنے اور اس کے علم میں ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ اس پر رحم فرماتا ہے، اس کی طرف نظر شفقت و رحمت فرماتا ہے، اس کو قید سے نکالنے پر احسان کرنے، خلاف پوشی کرنے اور جھنڈے دوبارہ عطا کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اسے اور بخششیں نوازتا ہے، اور زیادہ پروٹوکول دیتا ہے، اور زیادہ انعامات دیتا ہے۔ اب یہ حکومت اس کے لیے دائمی، پاکیزہ، کافی اور بڑی برکتوں والی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مومن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کر کے برگزیدہ بنا لیتا ہے، اس کے دل کی آنکھ کے سامنے رحمت، احسان اور انعام کے دروازے کھول دیتا ہے، تو وہ اپنے دل سے دیکھتا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کان نے سنا نہ ہو، اور کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا بھی نہ گزرا ہو، یعنی آسمانوں اور زمین کے غیبوں پر آگاہی، قرب الہی، مزیدار نرم کلام، اچھا وعدہ، محبوبیت، قبولیت دعا، سچا جاننے والا، وفاداری عہد اور حکمت کی باتیں، علم، جود و کرم، سخاوت، علم نافع، مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر اس کی زبان پر ان کا اظہار ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انڈیلتا رہتا ہے جن کا اظہار اس کے جسم و اعضاء پر ہوتا رہتا ہے۔ یہ تمام نعمتیں، برکتیں، احسانات اللہ تعالیٰ اپنے مومن مجذوب بندے پر ایک لمبی مدت تک باقی رکھتا ہے، اس پہ ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اسے خوشیاں عطا کرتا رہتا ہے، دنیا میں لذتیں عطا کرتا ہے، جسے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، متاعات حسنات عطا کرتا ہے، عزت، رحمت، برکت، انعام و اکرام، ادب و احترام ہر وقت اسے ملتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بندہ اس پر مطمئن ہو کر اس سے دھوکہ کھاتا ہے اور اس کی ہمیشگی کا اعتقاد کرتا ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو مجھے نعمتیں، عزتیں، رفعتیں، برکتیں، احسانات مل رہے ہیں، جو اتنی بہترین زندگی مل گئی ہے، اب یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گی،
وہ اس بات کا گمان کرنے لگتا ہے کہ اب مجھ سے کچھ بھی نہ چھینا جائے گا، مجھے ولایت بھی مل گئی، اللہ کی محبت بھی مل گئی، اللہ کا قرب وہ بھی مل گیا، آسائشیں رحمتیں بھی مل گئیں، عزتیں بھی مل گئیں۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ اس پر بلاؤں کے دروازے اور طرح طرح کی سختیوں کو، مال، نفس، اہل و عیال اور اولاد کو کھول دیتا ہے اس کی آزمائش کے لیے۔ سخت ترین بلائیں، امراض، مصیبتیں، رنج و غم کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ گرم لو کی ہوا ہر وقت اسے لگنے لگتی ہے۔ سب کا سب جو کچھ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انعام اس پر تھا منقطع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ واپس لے لیتا ہے۔ تو وہ حیران، حسرت زدہ، ٹوٹے دل والا، الگ تھلگ اکیلا رہنے لگ جاتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تکلیف دہ حالت کے دور ہونے کا سوال کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، تو اسے قبول نہیں کیا جاتا اور اسے قبولیت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اگر وعدہ جمیل طلب کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، اپنے نفس کی پیروی نہیں کروں گا، اپنی خواہشات کے ساتھ خوش نہیں ہوں گا، اور یہ وعدے اللہ تعالیٰ سے وہ کرتا رہتا ہے، پھر وہ قرآن پاک کثرت سے پڑھتا ہے اور قرآن پاک میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات دیکھتا ہے کہ ان سے مصیبتیں، بلائیں، دعائیں کرنے سے دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو وہ اللہ کا وعدہ جمیل طلب کرتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے یہ مصیبتیں، پریشانیاں، امراض، بلائیں، رنج، غم مجھ سے دور ہو جائیں گے، تو اسے جلدی نہیں پاتا۔ آزمائش پر آزمائش، سختی پر سختی، اگر کسی چیز کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے قرآن کے ذریعے، الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے، تو اس کے پورا کرنے پر اسے اطلاع نہیں ملتی۔ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اور تصدیق کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر مخلوق کی طرف رجوع کا ارادہ کرتا ہے، لوگوں سے ریفرنسز استعمال کرتا ہے، لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی میرے کام آ جائے، میری پریشانی کو دور کر دے، تو اس طرف راستہ نہیں پاتا۔ اور اگر اس میں کوئی رخصت ظاہر ہو تو اس پر عمل کرتا ہے، جہاں اسے سکون ملتا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی طرف سزائیں، سختیاں، بلائیں، مصیبتیں جلدی سے لپک کر آ جاتی ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ اکثر دیکھے ہوں گے کہ جب وہ حالت پریشانی میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تہجد گزاری اختیار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کر لیتے ہیں، خوش اخلاق ہو جاتے ہیں، تو ان پر بلائیں اور زیادہ تیزی سے آنے لگ جاتی ہیں، سختیاں جلدی سے اس پر لپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، صدق و اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، جیسے جیسے میں عبادت زیادہ کرتا ہوں مجھ پر بلائیں اور مصیبتیں اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر مخلوق کے ہاتھ ظلم کے، جبر و بربریت کے اس کے جسم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک ظلم کی نئی داستان اس پر شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کی زبانیں اس کی عزت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرایا جاتا ہے، لوگ لان تان کرتے ہیں اس پر۔ جس طرح وہ عبادت و ریاضت زیادہ کرتا ہے، نماز روزے رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کر لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور اس کی عزت نہیں کرتے۔ اگر وہ اس حالت میں جس میں اسے داخل کر دیا گیا ہے قبولیت سے پہلی والی حالت کی طرف جانے کا ارادہ طلب کرتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا، یعنی ایک انتظار کی کٹھن گھڑی میں اسے اتار دیا جاتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والے گرم تپتے صحرا میں اندھیری رات میں اس کو اتار دیا جاتا ہے کہ دور دور تک اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا،
اور اگر اس حالت آزمائش میں رضامندی، خوشی اور نعمتوں کی طلب کرے، اسی حالت آزمائش میں تو اسے یہ بھی عطا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر وہ خواہش کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اس حالت آزمائش میں، پریشانی میں، دکھ میں، باری تعالیٰ مجھے صبر عطا کر، توکل عطا کر، یقین عطا کر، بھروسہ عطا کر، علم نافع عطا کر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ سے رضامندی، خوشی اور نعمتوں کی طلب کرتا ہے تو وہ بھی عطا نہیں کیا جاتا۔ تو اس حالت بے حال میں اس کا نفس پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، خواہشات زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ارادے اور آرزوئیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہستی کل نابود ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو حالت فنا میں پاتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے، اس کی میں ذبح ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ تو یوں ہی ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے، ایک گمنام غریب الوطنی میں، پیاسا، تڑپتا، روتا، بلبلاتا، چیخ و پکار کرتا، یعنی اسے ہر طرف جنگل، بیابان، صحرا نظر آتا ہے، اور اس حالت میں اب وہ ہمیشہ رہنے لگتا ہے، بلکہ سختی اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ تنگی اور تاکید زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ پھر جب بندہ اخلاق انسانی اور صفات بشری سے مکمل طور پر فنا ہو جاتا ہے اور صرف روح باقی رہ جاتی ہے، تو وہ اپنے باطن میں ایک آواز سنتا ہے۔ تو اس حالت فنا میں وہ ایک آواز سنتا ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پاؤں سے مار کہ یہ ٹھنڈا پانی غسل کرنے اور پینے کے لیے ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنی رحمت، شفقت، لطف، انعام، احسان کے سمندروں کی بارش برسا دیتا ہے، تو اسے اپنی روح، اپنی معرفت کی خوشبو اور باریک ترین لطیف علوم و معارف کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے۔ اپنی نعمتوں اور ناز و محبت کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے، لوگوں کی بخشش، عطا، خدمت کے ہاتھ اس کے لیے تمام حالات میں، اور لوگوں کی زبانیں حمد و ثنا اور اچھے ذکر کے ساتھ تمام جگہوں میں اور قدموں کو، سفروں کے لیے اس کی طرف کھول دیتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اس پر انڈیل دیتا ہے، آسمان پر تمام رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، علم و معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، حکمت کے، ولایت کے دروازے کھول دیتا ہے، لوگوں کی گردنیں اس کے لیے جھکا دیتا ہے، شاہوں اور رئیسوں کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اسے اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اس کے ظاہر کی پرورش کا اپنی تخلیق اور اپنی نعمتوں کے ذریعے والی بن جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کے باطن کی تربیت اپنے لطف و کرم سے کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے لیے مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔